کی بخشش کے لیے ایک دفعہ پھر صلی اللہ پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ذی الشان المنیف ذی الجلال الوافق العظیم ذی الملک الفاخر القدیم. سبحان من لبس البهجة والجمال سبحان من تبدى بالنور والبقاء سبحان من يرى أثر النمل في الصفاء وسبحان من يرى بكى الطير في الهواء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره سبحان من نور قلبي وقلوب المؤمنين بالولاية ولي الله طالب والمودة لأولادهم المعصومين رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع رب البحر المسجور والمنزل الطوابه والإنجيل والزبور رب الظل والنور والمنزل القرآن العظيم رب الملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين رب الجنة والناس رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الدوحة الهاشمية ودعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والحجاب الزينبية والوفاء العباسية والصبر السجادية والعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والأمانة الكاظمية والوصايا الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الحجة وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المعصومين ورحم الله على أصحابه المنتجبين وشيعتهم ومحبهم أجمعين ولعنة الدائمة الباقية على أعداء المؤمنين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم إن شاء الله فإنها من تقوى القلوب. سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا صدران جناب سیدہ خاتون قیامت صلوات اللہ وسلام علیہ. میں اپنی جانب سے آپ سب مومنین کی خدمت میں آج کی اس مصیبت زدہ دن کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب مومنین کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں. برادر عزیز نے مجھے حکم دیا کہ چند فضائل اور مصائب امام مظلوم کربلا کا ذکر کیا جائے. اذان گرامی قدر دیکھیے، اگرچہ آج دن ایسا ہے کہ دن ہی مصیبت کا ہے، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا میرے بھائی نے تو میں چند فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے، عالم اسلام کے اس وقت 73 فرقے ہیں. جی، عالم اسلام اس وقت 73 فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور تمام کے تمام فرقے اعمال صالح بجا لا رہے ہیں. نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر حج تک اور حج سے لے کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک تمام کے تمام فرقے. توجہ رکھیے گا، بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا، بچوں اور جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. خوب توجہ سے سننا بیٹے کہ اس وقت عالم اسلام کے تمام فرقے اعمال صالح بجا لا رہے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں ادا کی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے اس سے بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں،
آپ حج کیوں ادا کر رہے ہیں، آپ یہ امر بالمعروف کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ نہی عن المنکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو عالم اسلام بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، عالم اسلام کا ایک ہی جواب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے۔ جی انسان یہ چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جنت اسے مل جائے، کہ قرآن سے پوچھے قرآن جنت کس کو کہہ رہا ہے، قرآن کس کے حوالے کر رہا ہے جنت؟ اللہ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں کس سے وعدہ کیا کہ ہم جنت تمہارے حوالے کریں گے؟ میں ممبر رسول پر ہوں، میرے سر پر امام رسول ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، خدا نے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، خدا نے قرآن میں مومنین سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو قرآن نے بڑھ کر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الجنات وعیون للمتقین۔ اعمال کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، لیکن نہ مسلمانوں کی ہے جنت، نہ مومنین کی ہے جنت، جنت ہے فقط متقین، یعنی جنت کس کی ہے بیٹے؟ جنت متقین کی۔ اچھا تو اب اگر جنت متقین کی ہے، یہ جو ہم صبح شام قرآن پڑھتے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت رفتار کے ساتھ کی جاتی ہے، آیا کیا اس قرآن سے ہم نے ہدایت حاصل نہ کی؟ کیا یہ قرآن ہمارا ہادی نہ ہوا؟ اس قرآن نے کیا ہماری ہدایت نہیں کی کہ ہم صفے متقین میں داخل نہ ہو اور جنت ہمارے حصے میں نہیں آئی؟ تو پھر قرآن سے پوچھئے کہ ہدایت کس کو دی جا رہی ہے؟ پروردگار ہماری تلاوت کا کیا ہوگا؟ یہ ہم اتنی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیں ہدایت کیوں نہ حاصل ہوئی کہ جنت تو نے کہہ دیا، اس کو محسوس کر دیا کہ یہ متقین کے لیے ہے؟ تو پھر قرآن نے بڑھ کر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہدایت کرتا ہے ہدن للمتقین، لیکن فقط متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ جی یہ جو میرا مجمع پیچھے بیٹھا ہے، قرآن ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا، قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم جب ہدایت انہیں متقین کی کرنی ہے تو یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کا کیا ہوگا؟ ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان روزوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے شہر میں ایسا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب 2-4 حج کر لیتے ہیں تو اپنے ساتھ لفظ لگاتے ہیں الحاج، اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 4, 5, 10, 12 حج کیے ہیں، لیکن قرآن سے بھی پوچھئے کہ یہ حج کا عمل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اب حج قبول کیسے ہوگا؟ تو ایک مرتبہ منہال نے کہا تھا، مولا اتنے زیادہ حاجی ہیں اور لبیک کا شور کم ہے، ایک مرتبہ میرے امام بن مجد محمد بلند کی، منہال ذرا اب دیکھنا، منہال ذرا اب دیکھنا، تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا انسان کم ہے، انسان کم ہے۔ پروردگار آخر ان اعمال کا کیا ہوگا؟ پھر قرآن میں خدا کہہ رہا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن پر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف متقین کے اعمال کو نہیں کرتے۔ جی بیٹے میری بات آپ تک منتقل ہو رہی ہے، یعنی جنت اللہ نے متقین کو دے دی، یعنی ہدایت اللہ نے متقین کو دے دی، اور پھر خدا نے سٹیمپ کر دیا، مہر سخت کر دی کہ تم کرتے رہو اعمال، لیکن یاد رکھنا ہم اعمال متقین کے نہیں۔ اعمال میں متقین کے قبول کر رہا ہے تو اتنا بتا دے کہ تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے تو سنا ہے کہ خدا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا، مالک تو ہم سے محبت نہیں کرتا، تو خدا کا جواب یہی آئے گا کہ محبت کرنا، رزق دینا اور بات ہے، جی رزق دینا، خدا بے نیاز ہے، پرواہ نہیں ہے کوئی اسے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کوئی اسے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن پروردگار ہر انسان کو اگرچہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے خدا رزق عطا کر رہا ہے۔ کبھی دیکھیں ایسا ہے کہ نہیں کہ کافروں کو مسلمانوں سے بہتر کیا کر رہی ہے؟ بہت سارے مقامات پر کفار جو ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ مسلمانوں سے حالت میں بہت بہتر ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ تم مجھے سجدہ کرو نہ کرو، لیکن دیکھو ہم رزق ہر ایک کو دیتے ہیں۔ جب بات محبت کی آئے گی تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یحب المتقین، اللہ صرف متقین سے محبت کرتا ہے۔ بس میرے ساتھ چلیے گا، اللہ صرف متقین سے محبت کرنے والا ہے۔ پروردگار یہ محبت متقین کی ہوگی، تمہیں ہدایت متقین کو، تمہیں جنت متقین کو، تمہیں سب کچھ متقین کو دے دیا، تو تمہیں جو قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ تمہارا
خدا کہ تو ہمارا ولی نہیں ہے. تو پھر قرآن نے بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولی للمتقین. اللہ ولی ہے لیکن فقط متقین کا ولی ہے. اللہ ہر ایک کا ولی نہیں ہے, اللہ صرف متقین کا ولی ہے. تو ولایت بھی گئی متقین کے پاس. پروردگار سب کچھ چلا گیا, میں 5 آیتیں مسلسل آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں, سب کچھ چلا گیا متقین کے پاس. اتنا بتا دے ہماری آخرت کا کیا ہوگا, مالک ہماری عاقبت کا کیا ہوگا. کون سی آخرت کی بات کر رہے ہو, کون سی عاقبت کی بات کر رہے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھتے تو تمہیں پتا ہوتا, قرآن پڑھتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ عاقبت کسے کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عاقبت للمتقین. عاقبت تو فقط متقین کے لیے ہے جی, آخرت تو فقط متقین کے لیے ہے, عاقبت تو فقط متقین کے لیے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ آخر متقین کون ہیں؟ دیکھیے قرآن نے متقین کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ابھی پڑھا ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور مما رزقناہم ينفقون, اور اللہ انہیں جو عطا کرتا ہے اس میں سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. اب آپ سمجھیں یہ نظر و نیاز کھلانے کا کتنا اہم, کتنا اجر ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نظر و نیاز کھلانا متقین کی علامت ہے. خدا کہہ رہا ہے جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اور بھی بہت ساری علامتیں بتائیں تقویٰ کی. اب ہم نے امیر المومنین کے دامن کو پکڑا, یا علی ہمارا کیا ہوگا, آقا ہمارا کیا ہوگا, ہم آپ کا نام لینے والے ہیں. تو مولا کا جواب یہی ہوگا کہ تم اسی لیے تو آزان میں پڑھتے ہو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. ہم امام ضرور ہیں لیکن متقین کے امام ہیں. ہم ضرور امام ہیں لیکن متقین کے امام ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, اب یہ تقویٰ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہم؟ دیکھیے قرآن ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, مسلسل 9ویں آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب ہم نے سمجھا کہ جتنی نمازیں زیادہ پڑھیں گے اتنے خدا کے قریب ہو جائیں گے, جتنے روزے زیادہ رکھیں گے اتنے خدا کے قریب ہو جائیں گے, جتنا حج زیادہ کریں گے اتنا خدا کے قریب ہو جائیں گے. لیکن خدا نے اپنے قریب ہونے کا فارمولا بتا دیا, خدا نے فارمولا بتا دیا, اصول بتا دیا کہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک اگر کوئی چیز تقریب رکھتی ہے تو وہ تقویٰ ہے. اگر تم بہت بڑے نمازی ہو لیکن متقی نہیں ہو تو نماز کسی کام نہیں. اگر بہت بڑے روزہ دار لیکن متقی نہیں ہو تو وہ روزہ کسی کام کا نہ ہوا. اور حج کے حوالے سے ابھی میں عرض کر چکا, گردان پڑھنے کا عادی نہیں, یہ پوری گردان پڑھ بس اعمال جب قبول ہوں گے جب تقویٰ ہوگا. تو اب یہ تقویٰ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ کیا کہیں مالک, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعْرِ اللَّهِ, سورہ حج کی آیت فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ شعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ حقیقی متقین ہیں. جی, جو لوگ شعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ حقیقی متقی ہیں. اب شعر اللہ بھی قرآن سے پوچھیے کہ شعر اللہ کیا ہے. یہ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا باہر سڑک پر, یہ روشنی کس چیز کی علامت ہے بیٹے؟ سلامت رہیے. یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ سورج موجود ہے, یہ نشانی ہے, اصل سورج ہے, اصل سورج ہے, نشانی یہ دھوپ یا روشنی ہے. اس کو دیکھ کر آپ اصل کا اندازہ لگاتے ہیں. تو شعر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی, جس کو دیکھ کر اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کی جائے اسے شعر اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے پتھروں میں شعر اللہ بنایا. اب عجیب مرحلہ ہے, وہ اللہ جو پتھر پرستی کی مخالفت کرتا ہے. سر پہ شدید لگائی, 1,24,000 نبی بھیجے کہ یہ پتھر پرستی سے روکو, حزب پرستی سے روکو, لیکن پتھروں میں اپنی نشانیاں قرار دی. خدایا پتھروں کو دیکھ کے تجھے کیسے پہچانے؟ جانوروں میں اپنی نشانیاں قرار دی, انسانوں میں اپنی نشانیاں قرار دی. وقت ختم ہو گیا. انسانوں میں اپنی نشانیاں قرار دے دی پروردگار عالم نے. دیکھیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں جلدی سے آگے بڑھوں گا. ان الصفا والمروہ من شعر اللہ, یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
پتھر ہی تو ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ میرے نبی کی ماں کے پیر آ گئے ہیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدن جعلناها لكم ان شاء اللہ. یہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہے. یہ قربانی کے جانور کو دیکھ کے اللہ کو پہچانیں گے. خدا کہہ رہے ہیں کہ جانور ہماری نشانی ہے, اس سے ہماری معرفت حاصل کرو. تو عزیزان گرامی قدر, اب پوچھئے علماء سے, پوچھئے فقہا سے کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی کیوں ہے, اس میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ آپ جب قربانی کرتے ہیں نا, خدا آپ کی قربانی کو قبول کرے. حکم قربانی کیا ہے کہ جانور کان کٹا نہ ہو, سینگ ٹوٹا نہ ہو, دان ٹوٹا نہ ہو, خود زخمی نہ ہو, بے عیب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے. آپ جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں تو کبھی جا کے کسائی سے پوچھا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو یہ دم کٹا جانور تھا, یہ کان کٹا جانور تھا؟ نہیں, جو میسر آ گیا لے لیا. لیکن جب بات آئی قربانی کی تو اب حکم نازل ہو گیا کہ بے عیب لے کر آؤ. کیوں کہ جو ہم نے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا. جو ہم نے بھیجا تھا اسماعیل کے فدیے کے لیے جانور وہ بے عیب تھا. تو مجھے بتائیے گا جو خدا بے عیب جانور کی جگہ عیب دار جانور کو قبول نہ کرے, وہ محمد عربی کی جگہ عرب کے بدوؤں کو قبول کرے گا. جو خدا بے عیب جانور کی جگہ عیب دار جانور قبول نہ کرے, وہ محمد عربی کی جگہ عرب کے بدوؤں کو قبول کرے گا. عزادارو, تو جانوروں میں بھی نشانیاں ہیں, انسانوں میں بھی نشانیاں ہیں. سب سے عظیم ترین عبادت, سب سے عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز. بہت عظیم عبادت. میں جلدی سے بس یہ مثال, بالکل آخری مرحلہ گوش فضائل کا. یہ بچہ ہے, شریعت نے کہا اس بچے کی ایک تعظیم ہے. تو بچے کی تعظیم یہ ہے کہ یہ آئے تو اس کو زانوں پر بٹھائیں اور اس کو حسب استطاعت کچھ دیں تاکہ بچے کو آپ سے انس ہو. لیکن اگر یہ میرا بھائی آ جائے تو اب اس کو میں زانوں پر نہیں بٹھاؤں گا, اس کی تعظیم کچھ اور ہے. ٹھیک, تو اب خدا نے کیا کہا کہ تمہارا بھائی ہے, دوست ہے, یہ آئے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. اس کی تعظیم یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. لیکن اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کی تعظیم یہ ہے کہ تمہارا دوست آئے تو کھڑے نہ ہونا. جی, کھانے کی تعظیم زیادہ ہے, لیکن آپ تعظیم کا مرحلہ دیکھیے گا عزیزان گرامی قدر, تعظیم کا مرحلہ تبدیل ہو جائے. خدا نے کہا اگر تم کھانا کھا رہے ہو تمہارے ماں باپ آ جائیں, ماں باپ کی تعظیم بہت زیادہ ہے, کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. لیکن اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, اب قرآن کی تعظیم زیادہ ہے, ماں باپ آ جائیں تو کھڑے نہیں ہونا, بیٹھے بیٹھے ہی جھک کر سلام کرنا ہے. جی, آپ پر میری بات منتقل ہو رہی ہے, بیٹھے بیٹھے جھک کر سلام کرو گے. لیکن اگر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اور کوئی سید زیادہ آ جائے, اب کہا سید زادے کی تعظیم زیادہ ہے, قرآن کو سینے سے لگاؤ, اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, کوئی سید زادہ آپ کو آواز دے تو نماز کی تعظیم زیادہ ہے, آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ تعظیم نماز کی ہے. تو سوچئے گا اس کی تعظیم کیا ہوگی کہ جو نماز میں بلائے. ابی بن کعب کو بلایا, نہ آئے, جب آئے تو پھیر دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا, جب بلایا تھا جب کہاں تھے, آقا نماز ادا کر رہا تھا. کہا بتاؤ نماز سکھائی کس نے؟ پتہ چلا جس کی تعظیم نماز پر بھی غالب آ جائے اسے شاء اللہ ہونا چاہیے, اور اس کی تعظیم انسان کو متقی بنائے گی. جب متقی بنیں گے تو نمازیں قبول ہو جائیں گی, جب متقی بنیں گے تو حج قبول ہو جائیں گے, جب متقی بنیں گے تو روزہ قبول ہو جائے گا, جب متقی بنیں گے تو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے گی, جب متقی بنیں گے تو اللہ اعمال قبول کرے گا, جب متقی بنیں گے تو روز حشر جامع کوثر نصیب کیا جائے گا. اور مجھے بتائیے گا جس کی تعظیم اتنی زیادہ ہے, اگر وہ کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے اس کی تعظیم کیا ہونی چاہیے؟ رسول خدا کہتے ہیں یہ حسن و حسین میری آنکھیں ہیں. عزادارو, کربلا میں رسول کی آنکھوں میں نیزے مارے گئے ہیں, رسول کی آنکھوں میں تیر چلائے گئے ہیں. ہائے عزادارو, آ گیا قیامت کا دن, آ گیا. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنے ہیں, مسائل آپ میری مرضی سے سنیں گے. مجھے ماتم چاہیے ہے مسائل میں. عزادارو, یہ وہ دن ہے کہ جس سے زینب ڈرا کرتی تھی, یہ وہ دن ہے کہ زینب سوچا کرتی تھی کون سا دن ہوگا کوئی میری چادر لوٹ سکتا ہے. ارے جس کی 18 باری ہو کوئی اس کی چادر لوٹ سکتا ہے. عزادارو, ایک وقت ایسا آیا, مجھے معاف کریں گے میں مسائل چھپانے کا عادی نہیں ہوں, ایک وقت ایسا آیا حسین
लाशे पर रखा, एक हाथ अली कासिम के लाशे पर रखा, आसमान की तरफ देख कर कहते हैं वाह गुर्बता, वाह गुर्बता, वाह गुर्बता। अजीजों जब हुसैन ने गुर्बत के नाले बुलंद किए, एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं मुझे अम्मा मेरा असा दीजिएगा, मुझे अम्मा मुझे तलवार दीजिएगा, मेरा बाबा गुर्बत के नाले बुलंद कर रहा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं अम्मा। अजीजों जनाब ज़ैनब खातून ने कहा अम्मा फिजा हुसैन को बुला कर लाओ। अजीजों एक मर्तबा हुसैन अल्लाह आपको करबला लेकर जाए, अल्लाह आपको करबला लेकर जाए। मेरे हाथों की जानिब देखिएगा, जैसे कि मेरे हाथ मुतसिल है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं ज़ैनब और हुसैन के खेमे। जिन्होंने ज़ियारत की है वो जानते हैं। एक खेमा मेरी बीबी सानिया ज़हरा का, एक खेमा मेरे मौला हुसैन इब्न अली का। अजीजों तीन जानिब खंदक खोदी है हुसैन ने, सिर्फ सामने का रास्ता खुला है जिस पे सबसे पहला खेमा अब्बास इब्न अली का है, कोई बाकी नहीं है। हुसैन ज़ैनब के खेमे के बाहर आए और कहा या ज़ैनब या उम्म या सकीनत व या उम्म रबा अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। अरबी अदब में ये सलाम तब किया जाता है जब सलाम करने वाले को पता हो कि वो इसके बाद सलाम करने के लिए बाकी न रहेगा। ज़ैनब ने ये सलाम सुना, कहा अम्मा हुसैन को खैमे में बुलाइए अम्मा, ये मेरा भाई किस अंदाज में सलाम कर रहा है अम्मा। एक मर्तबा हुसैन खैमे में दाखिल हुए हैं। अजीजों हुसैन ने अपनी आंख से फिजा को इशारा किया। फिजा खातून इमामत के रुमूज जानने वाली बीबी चली बुरके में संदूक को छुपाया, तबर्रुकात का संदूक फिजा ने बुरके में छुपाया और लेकर आई। ज़ैनब की निगाह पड़ गई, कहा अम्मा क्या लेकर आ रही है, अम्मा क्या लेकर आ रही है। कहा बीबी हुसैन ने मेरे मौला ने तबर्रुकात का संदूक मांगा है। ज़ैनब ने एक मर्तबा रोना शुरू कर दिया, कहा अम्मा साफ साफ कहो हुसैन ने कसम मांगा है मेरा भाई। अजीजों एक मर्तबा तबर्रुकात का संदूक खोला, अमामाए रसूल सर पे रखा, कबाए रसूल ज़ेबे तन किया, अबाए रसूल दोष। ज़ैनब कहती है इसके बाद जगह जगह से हुसैन ने अपने कुर्ते को फाड़ना शुरू किया। खुदा आपको कोई हम न दे सिवाय हमें हुसैन के। हुसैन ने अपना कुर्ता चाक करना शुरू किया। ज़ैनब कहती है भैया ये क्या कर रहे हैं। कहा बीबी ये उम्मत रसूल ये लिबास भी ना छोड़े, ये उम्मत रसूल ये लिबास भी ना छोड़ेगी, ये फटा हुआ लिबास देखकर शायद छोड़ दे। अजीजों और इसके बाद जनाब इमाम मज़लूम ने कहा ज़ैनब जरा अपनी आस्तीनों को उलटना। कहा भैया क्या बात है। कहा मुझे बाबा की वसीयत पूरी करनी। एक मर्तबा ज़ैनब ने आस्तीनें उल्टी, हुसैन ने कलाइयों के बोसे लिए, अब जब ये बोसे लिए ज़ैनब ने कहा भैया मुझे भी अब्बा की एक वसीयत पूरी करने दो, जरा अपना गिरबान चाक करो, मैं गुलूए अक़दस से बोसे ले लूं। ज़ैनब ने गुलूए अक़दस से बोसे लिए। अजीजों अब हुसैन कहते हैं ज़ैनब मेरी मदद कर, मेरे लाल मेरी जान है, हुसैन की आंखों का नूर ज़ैनब मेरी मदद करो बीबी। का मौला हुक्म कीजिए ये कनीज़ क्या मदद कर सकती है। कहा बीबी मुझे सज्जाद से रुख़सत लेनी, बीबी मुझे सज्जाद से रुख़सत लेनी है, मुझे सज्जाद से रुख़सत लेने में मेरी मदद कर दो। अजीजों एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखें, ज़ैनब आई है, सज्जाद की पेशानी पर प्यार करके सज्जाद को उठाया, आंखें खोली, कहा बेटा जरा उठ कर बैठो तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने आया है। सज्जाद उठकर बैठे, ज़ैनब सज्जाद की पुष्ट पर तेग बनकर बैठी है। सज्जाद ने ज़ैनब के सहारे पर खुद को संभाला हुआ है और एक मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब कहती है मेरे लाल आंखें खोलो। मक़तल लिखता है, माफ करेंगे मुझे आप, मक़तल लिखता है सज्जाद ने आंखें खोली,
سجاد نے پوچھا یا ابا آئینا آئینا اما ابل فضل العباس، میرا چچا عباس کہاں؟ کب قتلا آئینا آئینا اخی علی الاکبر، کب قتلا آئینا آئینا اخی علی القاسم، کب قتلا آئینا آئینا حبیب ابن مزاحم، کب قتلا آئینا آئینا مسلم ابن سجاد، کب قتلا۔ جب حسین نے دیکھا کہ سجاد ایک ایک کا پوچھ رہے ہیں تو کہا میرے لال کس کس کا پوچھے گا، کس کس کا پوچھے گا؟ بس یہ سمجھ لے اس وقت خیموں میں مردوں میں یہ تو باقی ہے، کیا یہ تیرا زخمی بابا، کیا یہ تیرا زخمی بابا؟ عزیزو ایک مرتبہ رموز امامت سپرد کیے سید سجاد، کہا میرے لال تم نے جہاد اکبر کرنا ہے، کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سجاد بے مخنا و چادر زینب پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے، کبھی شرابی کے دربار میں، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی کسی چوک پر پپھیوں کے ساتھ جانا، یہ جہاد اکبر ہوگا۔ سجاد میرے لال تم نے جہاد اکبر کرنا ہے، اب تم اللہ کی حجت کو، تم امام وقت ہو، تمہارے حوالے ہے یہ کائنات، سجاد مجھے اجازت دے دو۔ عزیزو نکلے سجاد کے خیمے سے، زینب عالیہ کے خیمے کے پیچھے ہے امام سجاد کا خیمہ، سجاد کے خیمے سے واپس آئے زینب عالیہ کے خیمے میں، اور ایک مرتبہ بلایا ام کلثوم آؤ مجھ سے ودا کر لو، بھابی ام فروا بھابی اماں آؤ مجھ سے ودا کر لو، رقیہ آؤ مجھ سے ودا کر لو۔ بیویوں نے ہاتھ جوڑے، مولا ہم قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ مقتل لکھتا ہے حسین ایسے چلے جیسے بھلے گھر سے چلا تھا، کوئی بیوی اب آپ کو پکڑتی ہے، کوئی بیوی حسین کے قدموں کو، بس عزیزوں منزل ختم ہو گئی۔ حسین آئے اور کہتے ہیں عباس مجھے سوار کون کرائے گا، علی اکبر مجھے سوار کون کرائے گا؟ اونو محمد جب حسین نے غربت کی سقائیں بلند کی، عزیزو مجھے معاف کیجئے گا، مقتل لکھتا ہے ایک بیوی جس کا نام زینب ہے، اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ام کلثوم نے زین کو پکڑا، رقیہ نے رکابوں کو پکڑا، مولا آقا یہ میرے ہاتھوں پر قدم رکھیے، آقا سوار ہو جائے، بس حسین سوار ہو گئے، منزل تمام ہونے کو ہے، آپ نے یہ لیا کر دیا منزل تمام ہونے کو ہے۔ عزیزو حسین سوار ہوئے، گھوڑے سے کہتے ہیں چل، حسین نے ایڑ لگائی، ذوالجلال نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم تھکا ہوا، میں جانتا ہوں تم پیاسا ہے، بس یہ تیری آخری زحمت ہے۔ وہ کہتا ہے مولا عجیب جواب، مقتل نے لکھا، علماء نے حاشیہ لگایا کہ زمانے بے زمانی میں گھوڑا کہتا ہے مولا میں کوئی انسان ہوں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، آقا میں مجبور ہوں، آپ کے سینے کی ٹھنڈک میرے قدموں میں۔ حسین نے دیکھا سکینہ ذوالجنا کے پچھلے قدموں سے، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جانا، جو گیا ہے واپس نہ آیا۔ حسین نیچے کہا سکینہ مجھے جانے دو میرے لال، شاید میں پانی کا نام۔ اب زینب عالیہ کہتی ہیں جب پانی کا کہا تو بچی نے حسین کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا، کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے میں پیاسی مر جاؤں گی، مجھے پانی نہ چاہیے بابا۔ عزیزو جن کے چھوٹے بچے ہیں نا، آپ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کو پتا ہوگا چھوٹے بچے سے جان بچا کر گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے ساتھ لے جائیے، بابا مجھے ساتھ لے جائیے بابا۔ عزیزو حسین نے ایک مرتبہ کہا سکینہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ، خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا منظر ہے لوگ پیاس سے ململا رہے ہیں۔ کہا سکینہ اگر تم نے نہ جانے دیا تو یہ نانا کی امت ایسے پیاسی مر جائے گی۔ سکینہ نے کہا اچھا بابا نانا کی امت کو بخشوانا ہے، چاہیے بابا میں نے اجازت دے دی، چاہیے بابا، بابا چاہیے میں نے اجازت دے دی۔ عزیزو حسین سوار ہوئے، اب کوئی مرتبہ حسین نے زلف کالے حیدری کو نیام سے باہر نکالا اور اپنے آپ کو رکابوں پر بلند کر کے کہتے ہیں عباس اب ذرا اپنے آقا کی جنگ دیکھنا، علی اکبر بیٹے ذرا بابا کی جنگ دیکھنا، قاسم میری جان ذرا چچا کی جنگ دیکھنا، اونو محمد آؤ ذرا ماموں کی جنگ دیکھنا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے میمنہ کو اٹھا کر میسرہ پر پٹھا
قلب لشکر کو چیر کے رکھ دیا حسین نے. اور مقتل لکھتا ہے اتنا قتال کیا میرے امام نے, حسین کی کوہنی سے لہو ٹپک رہا, اتنا قتال کیا حسین نے. اور حسین نے کہا تم نے مجھے غریب سمجھا ہے, تم نے مجھے بے کس سمجھا ہے, تم نے مجھے مجبور سمجھا ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے. الازادہ روح حسین بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں اور مقتل لکھتا ہے فوجیں کوفے کے صدر دروازے پر پہنچ, فوجیں کوفے کے صدر دروازے تک پہنچ گئی. ایک مرتبہ آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے نہیں سمجھ لیجیے گا, حسین نے آواز کو سنا, حسین نے آواز کو سنا. ایک مرتبہ تلوار کو روکا. اب جو تلوار کو روکا تو امام مقتل لکھتا ہے, امام سجاد فرماتے ہیں رسول خدا کی زیارت ہوئی. رسول کہتے ہیں بیٹے کتنا لڑے گا, بیٹے کتنا قتال کرے گا, بیٹے وعدہ نبھانے کا وقت ہو گیا ہے میرے لال. حسین نے ذوالفقار کو نیام بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کوئی نیزہ مار رہا ہے, ماتم کرنا تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے. کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی تازیانہ مار رہا ہے, جسے کچھ نہیں مل رہا وہ پتھر مار رہا ہے. عزیزوں میں نہیں جانتا آپ کو خدا کربلا لے جائے. نہر القمہ کے قریب ایک مقام ہے جس کو مقام امام زمانہ کہتے ہیں, ظاہر جانتے ہیں. وہ مقام ہے جہاں حسین نے زین چھوڑی اور مقتل ادھر سے کتنا دور ہے اللہ جانے. زیارت نہیہ میں میرا امام کہتا ہے میرا سلام ہے اس جگ پر جو نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر. اتنے تیر لگے دل بندے علی و بطول کو, حسین تیروں پہ معلق ہے. شمر ملعون نے حسین کے جو بال, اگر ایک بال ٹوٹنا تھا فاطمہ ساری رات روتی رہتی تھی ان بالوں سے کسیٹ کر. حسین کو عزیزوں چشم فلک نے دیکھا, اس ملعون نے حسین کے سینے پر اپنے نجس پیر رکھے, حسین کی ریش اقدس پہ حسین کو تماچے مارے. آزادہ رو بس ضربیں چل رہی ہیں. شمر کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں, میں نے سوچا حسین بد دعا کر رہے ہوں گے, لیکن جب میں نے کان قریب کیا تو حسین کہہ رہے تھے عباس آؤ مولا پر ضربیں چل رہی ہے. عباس عباس کا لاشا القمہ سے بلند ہو رہا ہے. عزیزو پہلی ضرب چلی ہے, جناب آدم نے کربلا کا میدان چھوڑ دیا. دوسری ضرب چلی ہے, جناب نوح نے کربلا کا میدان چھوڑ دیا. تیسری ضرب چلی ہے, ابو الانبیاء جناب ابراہیم نے کربلا کو چھوڑ دیا. ضربیں چل رہی ہیں, نبی کربلا کو چھوڑ رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, آدم سے عیسیٰ تک نبی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے. عزیزو جب 11ویں ضرب چلی, ایک مرتبہ رسول نے اپنا اور کہا علی اب حسین تمہارے حوالے ہے. عزیزو 12ویں ضرب چلی, علی نے کہا فاطمہ تو جان تیرا بچہ. شمر کہتا ہے حسین ارے میرے ضرب, میرے خنجر کی ضرب پتھر برداشت نہیں کر سکتا.